بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میری کچھ طبیعت ناساز ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک مجھے صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 105، 6 اور 7 آپ کے سامنے، یہ 3 آیات جو ہے نا، یہ آپ کے سامنے میں اس کی تلاوت بھی کروں گی اور ان کا ترجمہ اور تشریح بھی بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، یا اللہ پاک یہ جو کام میں نے شروع کیا ہے، قرآن پاک پڑھنا اور اس کی تفسیر آپ کو سمجھانا، تو اللہ پاک سے میری دعا ہے، میرے مالک ہے، میرے مولا، میرے منہ سے وہی لفظ نکالنا جو کہ آپ سب کو سمجھ آ جائیں۔ میں آسان اردو میں بھی بتاتی ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ تو چلیں آج شروع کرتے ہیں۔ یہ جو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، یہ بیسیکلی ان آیتوں میں آپ قرآن پاک کھولیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5، 6 اور 7، آپ کو یہ پڑھ کر کم از کم اتنا پتہ ضرور چل جائے گا کہ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا گناہ عظیم ہے شرک کرنا جو ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا جسے چاہوں گا۔ لفظ آپ سن لیں غور سے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں ہر گناہ چھوٹے بڑے کو معاف کر دوں گا، جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ قرآن پاک کھولیں اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5، 105، 106 اور 107 اس کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ہر کام، ہر اپنی خواہش، ہر مصیبت، ہر غم، ہر بیماری، اس کے بارے میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بس جب بھی کوئی بیماری آئے، کوئی رنج و مصیبت آئے تو اللہ ہی کو پکارے، اللہ کو علاوہ کسی کو بھی نہ پکاریں۔ آپ یہ پڑھ کے دیکھ لیں، میں نے 2-3 بار اس لیے بات دہرائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 105، 6 اور 7 میں آپ پڑھ لیں کہ اللہ پاک نے کس قدر زور دیا ہے کہ صرف مجھے کو پکارو۔ بس اللہ کہتے ہیں بس مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، کہ میرے علاوہ کوئی اور کارساز نہیں ہے تمہارا۔ تو یہ آیتیں اسی سلسلے میں اللہ پاک نے نازل کی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا مشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربک واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیاتہ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے، ما یود الذین کفروا، مثلا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ جو اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ کافر ہیں اور وہ چاہتے ہیں، اور نام مشرکین، کہ تم پر تمہارے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو کہتا ہے کہ اے اہل ایمان، یہ جو اہل کتاب لوگ ہیں اور یہ جو مشرکین لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، ٹھیک ہے،
یعنی ولا مشرکین، اور مشرک نہیں چاہتے ان ینزل کہ نازل ہو علیکم تم پر من خیرہ کہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ نہیں چاہتے کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ، حالانکہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اس کی رحمت پر کسی قوم کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جو قوم بھی مستحق ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، ما ننسخ من آیاتہ، بلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ اور اے رسول، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ دنیا کی ترقی، بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ قانون جیسا کوئی قانون یا اس سے بہتر کوئی قانون نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، اور کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے؟ اے لوگو، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے مختلف، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں، آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کر دی ہے کہ میرے سوا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو میرے سوا تمہاری اس مصیبت کا حل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ان آیات میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی کہ تفسیر تو بتا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہم آگے چل کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی یعنی مضبوط جو ہے نا وہ دلائل مل جائیں گے۔ مثلا اس کے بارے میں اللہ پاک نے سورۃ مثلا بقرہ میں اس سے آگے 100 آیت نمبر 109 ہے، سورۃ نساء میں، سورۃ فاترہ میں، آل عمران میں، سورۃ جمعہ میں، اور بہت ساری صورتیں ہیں، مختلف آیات ہیں، سورۃ کہف میں بھی ہیں، عنکبوت میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے ایسے مثلا اللہ کے علاوہ ایسوں کو کارساز بنا رکھا ہے جو اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کے علاوہ ان کو لوگوں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے رسول، ان سے پوچھیں کہ کیا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی اور کو کارساز پائیں گے؟ کیا کافروں نے میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز بنا کر یہ سمجھ لیا کہ ہم نے انہیں سزا نہیں دیں گے؟ ہم نے کافروں کے مہمانے کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو سامنے ایک چھوٹی سی بات بیان کرتی ہوں کہ دیکھیں کوئی مثلا اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عارضی حکم کو منسوخ کر دیا اور اس سے بہتر، یعنی آپ کہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہو تو آپ کو وہاں سے مثلا جواب ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس سے بہتر آپ کے لیے کوئی کام کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک در بند اور 100 در کھلیں، تو اللہ پاک نے آپ کے لیے کوئی بہتری لازمی رکھی ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی عورت ہے یا اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے، یا کوئی ہسبینڈ ہے اس کی عورت فوت ہو جاتی ہے، یہ بچوں والی جو ماں ہے ان کے بچے بھی ہوں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن میں نے اکثر بیشتر فوتگیوں پر جائیں تو اکثر بیشتر جو اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ نازیبا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کیا ہے، یعنی کہ اگر فرض ان کے بچے چھوٹے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے بہتری کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ایک دروازہ بند ہوا ہے، یعنی اللہ نے پہلے سے بہتر یعنی کہ ان کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ پکا ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پر ایمان پکا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کام ایسا ہو تو اللہ نے اس سے بہتر سوچ رکھا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں
اور جب ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوتا ہے، ہمیں کوئی نفع ہوتا ہے تو تب ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تب تو نہیں کہتے کہ اللہ نے ایسے کیا، اللہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے محنتی ہیں، ہم تو بڑے فلاں ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم محنت ہوئے۔ یہ جو رزق کا زیادہ ہونا ہے، یہ انسان کی کوئی اپنی عقل مندی کی وجہ سے رزق زیادہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ رحمت اور نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور غم میں بھی اس کا شکر ادا کریں، بیماری میں بھی اس کا شکر ادا کریں اور تندرستی میں بھی اس کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس حسین بہاریں موجود ہیں تو تب بھی اس کا شکر ادا کریں، اگر بڑھاپا آ جاتا ہے تب بھی اس کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسیع رزق دے رکھا ہے تب بھی آپ اس کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کو اللہ نے رزق وسیع نہیں دیا تب اور زیادہ اس کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ بڑے گھروں میں رہتے ہیں تب بھی اس کا شکر ادا کریں، اگر آپ کسی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں تب بھی اس کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں اگر آپ کو اللہ نے بیٹے اولاد دی ہے تب بھی اس کا شکر ادا کریں، اگر نہیں دی تب بھی اس کا شکر ادا کریں۔ کوئی بھی کام جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تب بھی اس کا شکر ادا کریں، جب آپ کو کوئی ناکامی ہو جاتی ہے تب بھی آپ اس کا شکر ادا کریں۔ خدا را قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے سے پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے اللہ کے سوا جو آپ کی جو ہے نا وہ ہیلپ کرے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں، وہی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا نا، انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے اور آپ کا ایمان انشاءاللہ پکا ہوتا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، کسی کو اللہ کے سوا نہ پکاریں، صرف مدد کے لیے اللہ کو پکاریں۔ اللہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہیں گے۔ ہمیشہ آپ میری یہ بیان سن کر اپنے دل میں پکی بات بٹھا لیں، ایمان کو پکا کر لیں کہ جب بھی مدد مانگیں کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی کام میں، جب بھی مدد مانگیں، کسی مصیبت میں جب بھی کبھی مدد مانگیں، خدا را اللہ سے مدد مانگ کے دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا، اور آپ کی تنگی ایسے ختم ہو جائے گی جیسے آپ کو کبھی تنگی تھی ہی نہیں۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کے بارے میں اور بھی بات کر سکتی ہوں، لیکن انشاءاللہ آگے آنے والی آیتوں میں بھی ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ میرے اس ویڈیو کے اختتام پر ایک بات آپ میری لازمی یاد رکھیں، اگر آپ کسی شرک میں مبتلا ہیں تو خدا را آج ہی اللہ سے توبہ کر لیں اور شرک سے باز آ جائیں، اور اپنی چھوٹی سی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ سے منوائیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہیں اپلوڈ ضرور کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، ہے تو معمولی سی بات، تو آپ جائے نماز بچھا کر تسمہ بھی اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ اگر ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا تو آپ میرے سمیت آپ کو بھی، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب ہمیں شرک سے دور فرما، یا اللہ ہمیں اپنے در کا منگتا ہی بنا دے، یا اللہ ہمیں ہمارے دل اپنی طرف ہی موڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے آخر میں کہتی ہوں، ضرور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر زیادہ کریں، تاکہ شیئر کرنے سے جتنے لوگ زیادہ پڑھیں گے اور میری باتوں کو سمجھیں گے تو مجھے بھی ثواب ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔